نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ ہر برس کے بارے میں ایٹیالوجی، اس کا سبب کیا ہوتا ہے، سمپٹمٹولوجی، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جس سے ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر پروگنوسس، اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، قابل علاج ہے یا نہیں ہے، یہ سارے مضامین تو پہلے رکوع میں آ گئے 8 آیات میں۔ اب علاج کیا ہے؟ اور علاج بھی 2 طرح کا، پریونٹیو، کہ اس مرض کی انفیکشن ہونے نہ پائے، چھوت لگنے نہ پائے، اور اگر ہو گئی ہو کچھ تو اس کا علاج کیا ہے۔ اب یہ 3 آیتوں میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ پریونشن کیا ہے؟ دوام ذکر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کا دوام رہے۔ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے بھی دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، اللہ کو بھولو نہیں۔ یہ دوام ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اس پر اگرچہ بحثیں ہو چکی ہیں۔ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ایمانیات پر جو بحث ہوئی ہے، اور اس میں جو نمبر 2 درس تھا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات، وہاں تفصیل سے ذکر کی بات ہوئی۔ ذکر جسے ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہیں، ذکر کے ذرائع۔ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے، یہ ہے ذکر۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آسیہ گرداں، آسیہ چکی، چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ، سارے کام ہوتے تھے۔ تو الذکر قرآن ہے۔ اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت ہے، اس میں آئے گا ہی۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ جامع ترین ذکر ہے۔ اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان ذکر کر رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیہ معصورہ، مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر عضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے،
کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے۔ کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہتھ کارول دل یارول، کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ دو رشتے قائم ہو گئے بیک وقت۔ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا، ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ۔ یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے نفس امارہ کے اندر، حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا، پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، اور بالآخر عداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے۔ یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس نفاق کے بڑھنے کا۔ اصل بات کیا ہے؟ دل خالی ہے، خانہ خالی را دیو را می گیرت، کہ جو خانہ خالی ہوتا ہے، گھر خالی ہو، اس میں جن آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو خانہ خالی ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل، اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرا لگائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کہ او گم اندر اعماق دل است۔ ابلیس کو مار دینا آسان کام نہیں ہے، شیطان کو، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، گہرائی کے اندر جا کر۔ جب دل خالی ہوگا اللہ کے ذکر سے تو گویا کہ شیطان اسے اپنا مسکن بنا لے گا۔ تو یہ ہے اصل ذریعہ۔ اسی کے ضمن میں کہا گیا ہے سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد، اس لیے کہ اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، شیطان کو وارڈ آف کیے رکھنا، بھاگا چلا جائے۔ جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ شیطان جو ہے جب دل خالی ہو، ذکر سے غافل ہو، تو وہ اپنی تھوتنی جما کر دل کے اوپر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹو وارڈ آف دی ایول، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے کہ اس کی چھوت نہ لگنے پائے، اس کے لیے دوام ذکر ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے اندر بھی 2 دفعہ لفظ ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، صلاۃ اور خطبہ جو ہے وہ تو یقیناً ذکر ہی ذکر ہے۔ جب نماز اور خطبہ ادا ہو چکا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اب اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کا لیے کاروبار ہے، دکانداری، جاؤ کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لیکن اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ذکر کثیر یا جسے ذکر دوام کہا جاتا ہے، یہ ذکر کثیر، ذکر دوام، کہ انسان جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور رکھے، بلکہ موقع اگر ہے تو زبان بھی ذکر سے تر رہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہو، جسے ہم ذرائع ذکر کہتے ہیں وہ بھی انسان اختیار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، کوئی گاہک بھی نہیں ہے، اس وقت کو آپ مناسب اپنے کام کے لیے استعمال کیجیے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہے، اس کا وزن بہت ہے اللہ کی میزان میں، تو اس کا انسان ذکر کرتا رہے۔ یہ ہے پریونشن، نفاق سے دور رہنے کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ظاہر بات ہے
ذکر الہی سے روکنے والی سب سے بڑی چیزیں مال اور اولاد ہیں۔ مال کی طلب، اولاد کی محبت، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو آڑے آتی ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دیکھو تمہارے اموال اور تمہارے جو اولاد ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کی محبت میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اور اللہ کو بھول جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ رفتہ رفتہ نفاق کی حد میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد فرمایا اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں بڑی دلچسپ بحث ہے، نون فے قاف نفق، اس پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس سے اسم بنا نفقن، اس کے معنی سرنگ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ دوسرا اسم بنا نافقا، گوہ کا بل جس کے دو منہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے وہ اس کے دو منہ رکھتا ہے تاکہ اگر ادھر سے کتا آئے تو ادھر بھاگ جائے، ادھر سے کتا آئے تو ادھر بھاگ جائے۔ لیکن یہ لفظ جب ورب کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ نفقہ، نفقہ ماضی کا فعل، خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، صرف ہو گیا، کھپ گیا، یہ اس کے معنی ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، نفقہ۔ اور نفق الفرس، گھوڑا کام آ گیا، گھوڑا مر گیا۔ مثلا یہ کہ کوئی مجاہد ہے یا اور کوئی ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، اب وہ تیر جو ہے وہ گھوڑے کی گردن میں آ لگا ہے، گھوڑا کا ختم ہو گیا، اسے بھی کہیں گے نفق الفرس، گھوڑا تو کام آ گیا، گھوڑا ختم ہو گیا۔ اس نفقہ سے باب افعال بنتا انفاق، انفاق افعال۔ انفاق کے معنی خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا۔ یہ لفظ ہے جو قرآن مجید کا، اور خاص طور پر ان صورتوں کا، سورہ حدید سے شروع ہو کر جو سورہ تحریم تک جاتی ہیں 10 صورتیں، ان کے مرکزی الفاظ میں سے انفاق ہے۔ انفاق خرچ کرنا، لگا دینا۔ یہ انفاق مال کا بھی ہے اور جان کا بھی ہے، اور مال اور جان دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ آپ جان کھپاتے ہیں تو مال کماتے ہیں، مال آپ کے پاس ہے تو آپ کسی کو مزدوری پر رکھ سکتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ کی جو ایکسپرٹیز ہے، جو اس نے بڑی محنت سے صلاحیت حاصل کی ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے، فیس دیں گے، اللہ اللہ خرچ۔ تو مال اور جان دونوں کے لیے، اس لیے میں نے نفق الفرس، گھوڑا مر گیا تو یہ تو جاندار ایک شے ہے۔ اسی طریقے سے نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے۔ تو انفاق مال و انفاق نفس، اگرچہ نفس کے لیے انفاق نہیں بذل کا لفظ آتا، بذل نفس، اور نفس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی قوتیں ہیں، آپ کی ذہانت ہے، فطانت ہے، آپ کے اندر پلاننگ کی صلاحیت ہے، آپ دور اندیش ہیں، پتہ چلا لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اب کس چیز کی ڈیمانڈ آنے والی ہے، وہ سٹور کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ سب سے بڑی آپ کی ایسٹ آپ کا ٹائم ہے، اسی وقت کو لگا کر آپ پیسہ بناتے ہیں، اسی کو لگاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ انفاق ہو جائے گا۔ اور ایک انفاق مال ہے، جو بھی اللہ نے تمہیں مال دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف کرو۔ تو نفاق کا اب یہ بڑی خوبصورت ایک بن گئی ہے کنسٹرکشن۔ نفاق کا علاج انفاق، اس لیے کہ مال کی محبت شدید ترین ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں انسان نہایت شدید ہے۔ مال کو دل سے نکالا جائے، خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اندر سے نفاق دھلنا شروع ہو جائے گا، برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا انفاق ہے در حقیقت وہ شے کہ جس سے اگر نفاق پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے۔ یہ علاج بالضد ہے۔ مال کی محبت سے نفاق پیدا ہوا، مال کے خرچ سے نفاق کا علاج ہوا، علاج بالضد، جیسا کہ ہمارے ہاں سارا میڈیسن میں بھی اور طب میں بھی علاج بالضد ہوتا ہے۔
ہومیوپیتھی میں علاج بالمثل ہے، جو مرض ہے اسی کی کوئی شے جو ہے اس کو بڑی، وہ جو ان کے ہاں اسٹرینتھ کہلاتی ہے اس میں دی جائے تو باڈی میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے اس مرض کے خلاف. یہ ہے علاج بالمثل. اور علاج بالضد یہ ہے کہ آپ مرض کے خلاف جو بیکٹیریا ہیں، جو جراثیم ہیں، ان کو ختم کرنے والی جراثیم کش دوا جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ مال کی محبت سے نفاق پیدا ہوا، اسی مال کو خرچ کرو گے، انفاق کرو گے تو یہ نفاق کا علاج بن جائے گا. اس کا جو ہے سورہ حدید کے اندر کے جو ام المسبحات اور اس پورے سلسلہ 10 سور کا جو سلسلہ ہے وہ جامع ترین صورت ہے. اور ہمارا آخری حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ سورہ حدید ہی پر مشتمل ہے. اس میں ایمان کے 2 تقاضے رکھے گئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لگا دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے. مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب مستخلف خلافت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حاکمیت، ایک ہے خلافت. خلافت ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے، حاکم کی طرف سے دی گئی ہے. اسی طریقے سے ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اللہ کی. اللہ نے ہمارے مصرف میں اس کو دے دیا ہے. ہم چاہیں اس ہاتھ سے جو چاہیں کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، برا کام کر لیں. ان ٹانگوں سے چوری کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہم مستخلف ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ہے استخلاف سے مفعول کا صیغہ، یعنی یہاں بتایا مستخلف بھی تم بنائے گئے ہو، تم خود خلافت کے حاصل کرنے والے نہیں ہو، وہ خلافت بھی تم دیے گئے ہو. تو جس چیز میں خلافت دی گئی، اب اس میں جامعیت ہو گئی. جب میں نے ابھی بیان کیا تھا اس میں جان بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے. اللہ نے اولاد تمہیں دی ہے، اسے خرچ کرو اللہ کے دین کے لیے، صرف کرو، انہیں تیار کرو، ان کو ٹرین کرو کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں. یہ تمہارا انفاق ہو جائے گا اللہ کی راہ میں. اور مال کا خرچ کرنا تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اور رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف مال کے لیے نہیں آتا. جو بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اور جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ بھی رزق ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور موت آن کھڑی ہو. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، پھر اس وقت وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار کیوں نہ تو ذرا مؤخر کر دے اس موت کو مجھ سے تھوڑی سی دیر کے لیے. فاصدق واکن من الصالحین، پھر میں سب صدقہ کر دوں گا، سارا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، کچھ نہیں بچاؤں گا اور صالح بن جاؤں گا. ظاہر بات ہے جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا تو اب یہاں سے کوچ ہے تو یہ مال تو رہ جائے گا تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا، میرا تو نہیں. لہذا اس وقت وہ تیار ہو جائے گا کہ اگر ذرا مہلت مل جائے. موت سے پہلے اسے خیال نہیں آئے گا. موت سے پہلے تو وہی لفظ جو سورہ تکاثر میں آیا، الہاکم التکاثر، وہی الہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، وہی لفظ ہے الہاکم التکاثر. تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طرف، اور مال اور مال اور مال اور مال. اتنی دولت ہے کہ 10 پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن مزید کا ہوکا پڑا ہوا ہے، مزید ملے مزید ملے مزید ملے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. اس وقت تک یہ جو تمہارے اوپر غفلت طاری کیے رکھتی ہے شے بہتات کی طرف. تو وہی یہاں پر فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ کیوں نہ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے میرے اس وقت کو، اس موت کو.
فَأَصَّدَّقَ، میں سب صدقے میں دے دوں گا، خیرات کر دوں گا، تیرے دین کے لیے لگا دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تیرے صالحین میں سے ہو جاؤں گا، صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے وقت کو۔ وہ اجل جب آ گئی، اجل معین، وہ موت کا وقت جو اللہ کے علم میں معین ہے ہر شخص کے لیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی وہ اجل آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہرگز 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 کسی کے لیے، یہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے یہ انتہائی تاکیدی ہوتی ہے، انتہائی تاکید۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز 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 اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے موت کے وقت کو جب کہ وہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے یہ تم کر رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی لمبی مہلت تمہیں اور دے دے گا تو پھر تمہارے اندر وہی عادتیں آئیں گی، تمہارے اندر نہیں بگڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بس تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد پھر موت آ جائے گی، تب تو انسان سب کچھ دے دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مہلت طویل ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اسی طرح دنیا کا بندہ بن جائے گا، اور مال اور دولت اور حوث کا جو ہے وہ پجاری بن جائے گا۔ تو ان 3 آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، نفاق سے بچنے کا ذریعہ ذکر کثیر یا ذکر دوام، اور اگر نفاق کی چھوت لگ جائے تو اس کا علاج انفاق انفاق انفاق، اور اس کی حد آخری کیا ہے؟ پوچھا گیا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے، ضرورت کی حد تک ریٹین کرنا جائز، اس سے زیادہ ایمان کے منافی ہے۔ ایک ایمان جو ہے اس کے قواعد و ضوابط ہیں، ایک اسلام ہے، قانون یہ ہے کہ آپ نے حلال ذریعے سے کمایا، زکوٰۃ دے دی، اب یہ مال آپ کا ہے، آپ خرچ کریں، جمع کریں، جائیداد بنائیں، اولاد کو وراثت منتقل ہو، یہ سب جائز ہے۔ ہاں اپنی مرضی سے مزید خرچ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایمان اور احسان کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی شے اپنے پاس نہ رکھی جائے۔ یہ ہے وہ سطح جس پر محمد رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے، کبھی کوئی دولت اپنے پاس نہیں رکھی۔ ایک دن فجر کے بعد حضور نماز پڑھتے ہی، سلام پھیرتے ہی فوراً جو ہے صفوں کو پھلانگ کر اپنے حجرے میں گئے۔ حیران ہوئے لوگ، کیا بات ہے، کیا آپ کو حاجت لاحق ہو گئی ہے؟ واپس آئے، پوچھا، فرمایا کہ سونے کی ایک ڈلی، ایک ٹکڑا جو ہے رات آیا تھا کہیں سے، وہ ہدیہ آیا ہوگا اور رات گزر گئی اس پر، میرے پاس رہا وہ۔ مجھے اس کا خیال آیا نماز میں، تو میں نے کہا کہ جب تک سب سے پہلے جا کر میں اسے اللہ کی راہ میں خیرات نہ کراؤں، میں اب نماز کا بقیہ حصہ جو ہے، یا جو صحبت ہوتی تھی صلاۃ فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ، آپ گفتگو کرتے تھے، پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا، لوگوں کی مزاج پرسی کرتے تھے، وہ تو اصل میں ایک جماعت کا اجتماع ہوتا تھا نا۔ اب ہمارے ہاں تو صرف ایک عبادت ہے، سلام پھیری اور گئے، نہ امام سے کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ امام قائد ہے آپ کا، نہ امام ہے وہ تو 2 رکعت کا امام ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن جو اصل ایک دعوت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، اس کا قائد نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تو اس کے بعد بیٹھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کے احوال کی پرسش کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے۔ اکثر آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا، تو اس طرح کی بات۔ لیکن آپ نے اتنی دیر بھی گوارا نہیں کی، پہلے جا کر اس سونے کی ڈلی جو بھی تھی یا جو ٹکڑا تھا اس کو وہاں سے خیرات کر کے واپس آ۔ یہ ہے اصل میں نفاق کے مرض کو دور کرنے کے لیے جو تیر بہدف نسخہ ہے جو قرآن مجید نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایک تو ہمیں نفاق کی چھوت لگنے نہ دے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ نفاق اصل میں کن لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے آج کے دور میں؟ عام لوگوں میں ضعف ایمان ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، نفس پرستی ہے، جو چاہے کہہ لیں آپ، لیکن نفاق نہیں ہے۔ نفاق کن پر آئے گا؟ جو اقامت دین کے غلبے کی کسی تحریک میں شامل ہو گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ فرض عین ہے، کرنا ہے، لیکن پھر جب وہاں کچھ سختیاں آئیں، کچھ ڈسپلن کی پابندیاں آئیں، کچھ امیر کے احکام آئے، کچھ انفاق کا مطالبہ ہوا، اور پھر آخری سٹیج پر بھی اگر وہ تحریک پہنچ جائے
اور جنگ کا اور جان دینے کا مرحلہ آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ انسان مذبذب ہو کر وہ پیچھے ہٹنا شروع کرے، پسپائی۔ اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارتداد بھی کہا گیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ۔ وہاں پر بھی مراد قانونی ارتداد نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اندر ہی اندر، اوپر تو ٹھیک ہے اسلام ہے، اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے، باطنی طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس میں پھر جھوٹے بہانے، پھر جھوٹی قسمیں، پھر آخر کار عداوت اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ جن لوگوں میں ہو سکتا ہے وہ وہی ہوں گے کہ جو دین کی اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد اس پروسیس سے گزر رہے ہوں، وہ ہے اصل منافق۔ البتہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نفاق کا معاملہ شخصاً کسی کے بارے میں ہم الزام نہیں لگا سکتے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ حضور کر سکتے تھے، حضور نے کیا ہے، غزوہ تبوک کے بعد کیا، لیکن کیا ہے۔ حضور کو وحی کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت باطنی آپ کو عطا فرمائی تھی اس سے بھی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن حضور کے بعد یہ ایک صحابی کا قول بھی ہے کہ نفاق عہد رسالت میں تھا، اس کے بعد اب یا کفر ہے یا اسلام ہے، تھرڈ کیٹیگری کوئی نہیں ہے جس کو ہم بیان کر سکیں۔ یہ تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ دور، جبکہ وہ ایک تحریکی دور تھا، ایک انقلابی جد و جہد جاری تھی، جان اور مال کے ایثار اور قربانی کا تقاضا آ رہا تھا پہم، وہ وقت تھا جب کہ در حقیقت نفاق کا مرض پروان چڑھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔